اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیارت عراق کے حوالے سے اب تک ہماری 2 نشستیں مکمل ہوئیں. پہلی نشست میں فضائل زیارت کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور دوسری نشست میں آداب زیارت، اور دوسری نشست میں ان احتیاطوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کا حق کما حق ادا ہو. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو مرحلہ وار ہر مقامات مقدسہ کی طرف لے کے جائیں گے اور گھر بیٹھے یا مدرسے میں بیٹھ کر وہ روحانی سفر انشاءاللہ کروائیں گے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اور آپ تزکیہ نفس سے دوچار ہوں گے اور تقرب الہی سے بھی. چنانچہ آج ہم عملی طور پر زیارت کا سفر شروع کر رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے ٹکٹ کٹا لیا نجف کا اور آج ہم نجف کی طرف رواں دواں ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ جب ہم کسی جگہ کا قصد کرتے ہیں، کسی شخص سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس چیز کی، اس شخص کی، اس مقام کی اہمیت، فضیلت آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ آپ جب اس کو دیکھیں، اس سے ملیں یا اس کی زیارت کریں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں اور کیا کسب کر رہا ہوں. چنانچہ جب ہم نجف کی طرف جائیں گے تو نجف کی طرف جانے سے پہلے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر مقام کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میرے سامنے کیا ہے، اور جیسے گئے تھے کورے ویسے ہی واپس آئیں گے. چنانچہ نجف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ نجف کی اہمیت آپ کے سامنے ہو. پھر نجف نام یا اس کے متبادل جتنے بھی نام ہیں ان کا کیا پس منظر، کیا معنی ہیں. تاریخ نجف بھی ضروری ہے جاننا کہ نجف کن مراحل سے گزر کر موجودہ شکل میں ہمارے سامنے آیا. پھر فضائل نجف، کیا مولا علی نے فقط ایسے ہی اس مقام کو منتخب کر لیا تھا، کیا واقعی اس کے اندر کوئی ایسی خوبی تھی کہ مولا نے اس مقام کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر منتخب کیا. پھر خود مولا کی مرقد مبارک، قبر مبارک یعنی حرم مطہر کی مختصر تاریخ، کتنے لوگوں نے، کن لوگوں نے، کن گروہوں نے اس میں حصہ لیا. پھر مولا علی کی خود زیارت کیوں اہم ہے اور اس کا ثواب کیا ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہو جائیں گی تو مولا کی زیارت کرنا اور اس سے کسب کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. ہمارا جو ہدف ہے، ہم نے پہلے بھی بتلایا کہ زیارت کا ہدف فقط یہ نہیں ہے کہ ہم زری کو دیکھ کے آ جائیں یا جو ہے روضے کو چوم کے آ جائیں. ہمارا مقصد ہے کہ اس سے کچھ کسب کریں، اپنے گناہوں کو بخشوا کرائیں اور پاک و پاکیزہ اور بالکل ایک نئی شخصیت کا روپ دھار کر اپنے گھر لوٹے. سب سے پہلے اہمیت نجف دیکھیں. اس وقت جو نجف کی، موجودہ نجف کی اہمیت ہے وہ سہ رخی ہے. 3 حوالے سے امپورٹنٹ ہے اس وقت نجف. اولین اہمیت بلا شبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی کی آخری آرام گاہ کے طور پہ ہے. مولا علی کی قبر مبارک وہاں نہ ہوتی تو نجف نہ ہوتا. شاید ہم میں سے کئی لوگ نجف کو جانتے بھی نہ.
مولا علی نے جب وہاں پہ دفن ہونے کا ارادہ کیا، جب وہاں ان کی تدفین ہوئی، جب وہاں ان کے مزار مبارک بنا، حرم بنا، تو پھر اس شہر کی اہمیت ہو گئی۔ اس سے پہلے نجف کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کو رسول اللہ کے آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، فقط یثرب تھا، مدینہ النبی ہو گیا۔ کربلا کو مولا حسین کے آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، جب وہ آئے تو کربلا معلیٰ ہو گیا۔ اس طرح نجف تھا فقط، اور جب مولا کی وہاں تدفین ہوئی، آخری آرام گاہ قرار پائی، تو وہ نجف اشرف بن گیا۔ تو سب سے پہلی، سب سے اہم وجہ نجف اشرف کے مشرف ہونے کی، اہم ہونے کی اور مشہور ہونے کی خود مولا علی کی آرام گاہ ہے۔ دوسری ایک اہم وجہ حوزہ علمیہ، جو کہ پہلی وجہ سے مربوط ہے۔ اگر مولا علی کی وہاں پہ آخری آرام گاہ نہ ہوتی تو شاید حوزہ علمیہ نجف بھی نہ ہوتا، لیکن خود حوزہ علمیہ ایک اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس نجف اشرف کو 4 چاند لگا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو نجف اشرف کا حوزہ قم سے پہلے بنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت قم کا موجودہ مدرسہ حوزہ علمیہ بذات خود نجف کا مرہون منت ہے، یعنی وہاں جتنے بھی مجتہدین مراجعین ہیں وہ نجف ہی سے ہو کر آئے ہیں۔ جب نجف کا حوزہ اجڑا تھا تو وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی تھی اور قم گئے تھے، اور پھر قم سے پھر واپس بھی آ کے لوگوں نے اس کی خدمت کی۔ اس وقت بھی حوزہ علمیہ قم کے جتنے بھی مجتہدین مراجعین ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آیت اللہ خوئی کے شاگرد مانے جاتے ہیں، جو کہ حوزہ علمیہ نجف کے رہائشی تھے، اور یہاں پر وہ درس و تدریس اور درس خارج دیا کرتے تھے۔ اس وقت حوزہ علمیہ نجف یوں سمجھ لیجئے ایک اپنی دوسری زندگی پا رہا ہے، اجڑنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملی ہے، اور اب یوں سمجھ لیجئے وہ اپنے جوبن پہ آ رہا ہے اور اپنی پیک پہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین وجہ ہے نجف اشرف کی اس وقت مشہور ہونے کی، وہ ہے عالمی سیاست کا مرکز۔ جو لوگ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آئے دن نجف اشرف سیاست کی خبروں کا مرکز و محور بنتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ خود عراق مرکز خبر ہے، چنانچہ عراق میں موجود وہ شخصیات جو عراق کی سیاست معاشرت پہ اثر ڈالتی ہیں ان سے ملانا ضروری ہے۔ تو چاہے وہ UN کے بانکی مور ہوں، یا پھر UK یا USA کے پریزیڈنٹ یا منسٹرز ہوں، ہر کوئی اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح آیت اللہ نظمہ علی سیستانی یا دیگر مراجعین سے روابط رکھے جائیں، تاکہ ان کے مزاج و طبیعت کو سمجھتے ہوئے عراق سے متعلق اپنی پالیسی کو ترتیب دیا جائے اور اس کے بعد عراق میں کوئی اقدام کیا جائے۔ اور الحمدللہ آیت اللہ سیستانی کی رہنمائی میں اور دیگر مراجعین کے ٹیم ورک کی وجہ سے بدستور روز بروز ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، دنیائے تشیع کو تقویت مل رہی ہے، اور عراق کی بدولت پوری دنیا میں تشیع کو ایک عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سہ رخی اہمیت ہے، عراق کی سہ رخی اہمیت ہے نجف کی، کہ جس کی وجہ سے اس وقت نجف اشرف جو ہے پوری دنیا میں ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ جب آپ کسی چیز، کسی شخص یا کسی جگہ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس کے بارے میں، تو پہلی چیز جس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے۔ اگر مطلب کسی شخص سے ملنا ہے تو اس کا نام آپ کے ذہن میں پہلے آئے گا، پھر باقی اس کے خصائص، اسی طرح جگہ، اسی طرح چیز۔ تو جب ہم نام کو سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل مقدماتی طور پہ، بہت ساری تشریحات مقدماتی طور پہ حل ہو جاتی ہیں۔ یعنی نجف کیوں نجف کہلاتا ہے، یا اس کے جو دیگر نام ہیں ان کی وجوہات پس منظر کیا ہے، اگر وہ جان جائیں تو انشاءاللہ نجف کے حوالے سے کافی معلومات آپ کو مل جائے، اور پھر نجف کے مزاج کو، نجف کی تاریخ کو، نجف کے موجودہ حالات کو سمجھنے میں آپ کو چندہ دشواری نہیں ہوگی۔ خود نجف کے علاوہ نجف کے 14 نام ہیں۔ نجف کے علاوہ خود نجف کے 14 سے زیادہ نام
مرکوز مذکور و منقول ہیں کتابوں میں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان ناموں کے بیک گراؤنڈ، پس منظر، معنی اور تشریحات کیا ہیں۔ خود پہلے نجف کو ہم لے لیتے ہیں۔ نجف ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، مرکب لفظ ہے جو کہ بنا ہے نی اور جف سے۔ نی اس دریا کا نام تھا کہ جو نجف میں کبھی بہا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ خشک ہو گیا۔ جب وہ خشک ہو گیا تو لوگ اکثر اس طرح اس کو یاد کیا کرتے تھے کہ نی جو جف ہو گیا، دریائے نی جو خشک ہو گیا، تو نی جف نام پکارا جانے لگا اس دریا کا، اور آہستہ آہستہ وہ نجف بن گیا۔ نجف ایک اور حوالے سے کہا جاتا ہے منجوف سے نکلا ہے۔ منجوف کا متبادل لفظ اردو میں ٹیلا ہے، ٹیلا یا سنڈیون، کہ جو تھوڑا سا سطح مرتفع پہ واقع ہوتا ہے، بلندی پہ واقع ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو چیز سطح زمین سے اوپر ہو وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس کے آس پاس پانی جمع ہوگا تو وہ ٹیلے پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ مطلب بارش ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر کی جو منڈیر ہوتی ہے اس پہ پانی نہیں آتا، سڑک پہ ہوتا ہے۔ تو منجوف سطح مرتفع، بلند جگہ، پلیٹو، اس جگہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر پانی پہنچ نہ سکے۔ تو نجف ابھی بھی اور پہلے بھی سمندر سے 70 میٹر بلند ہے۔ اگر ہم 3 میٹر کی ایک منزلہ عمارت مان لیں تو یہ کتنی منزلہ عمارت بن جائیں گی؟ 20 منزلہ سے اوپر۔ سطح سمندر سے نجف 20 منزلہ اوپر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پہ دریا آتا ہے، پانی آتا ہے، تو وہ نجف کے اوپر نہیں آ پائے گا۔ تو منجوف کہتے ہیں ایک ایسے ٹیلے، ایک ایسے چبوترے کو، ایک ایسی سطح مرتفع کو جو زمین سے بلند ہو اور جہاں پہ پانی نہ پہنچ سکے۔ تو جب بھی پانی یہاں پر آتا، بارش ہوتی مثلا، یا دریا کا فرات کا رخ یا اس سے کوئی نہر لی جاتی اور اس طرف چھوڑی جاتی، تو وہ آس پاس رہتی لیکن نجف شہر کے اوپر نہیں آ پاتی، اس لیے اس کو نجف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نام ہو گیا نجف کا بیک گراؤنڈ، 2 حوالے سے نام ایک نجف۔ نجف کے ایک نام ہے مشہد۔ مشہد کہتے ہیں گروہ، مجمع کو۔ ایران میں مشہد بھی اسی نام سے ہے، اور وہ مشہد مقدس امام علی رضا ہے۔ یہ مشہد مقدس، اللہم صلی علی حالانکہ یہاں پہ تو اس کا نام مشہد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک زمانے میں نجف جو ہے بالکل ویران اور بنجر زمین تھی۔ مولا کی قبر کے انکشاف سے پہلے کوئی اس جگہ کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب دیکھیں 60 ملین 60 لاکھ یعنی 6 ملین سے زیادہ اس کی جو ہے وہ آبادی تجاوز کر چکی ہے۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا ہوگا اس زمانے میں جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، ایک بنجر زمین تھی اور مولا کی قبر کا انکشاف وہاں پہ نہیں ہوا تھا، یا اس سے پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں جب اس شہر کی آبادی اتنی ہو جائے گی۔ پورا ایک صوبہ ہے عراق کا بھی ہے، لیکن اس زمانے سے اس کا نام جو ہے وہ مشہد جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ غری یا غرا اس کا ایک نام ہے، اور عربی میں غری یا غرا کو ہم کہتے ہیں حساس یا نیک آدمی، جو بہت جلدی مائنڈ کر جاتا ہو، سینسٹیو ہو، گناہ کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتتا ہو، ایسے شخص کو جو ہے وہ غری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی سے ایک لفظ نکلا ہے غروی۔ غروی دبلا پتلا یا دبلی پتلی چیز یا تنگ جگہ۔ اصل میں نجف جو ہے وہ ریکٹینگولر شیپ، مستطیل شیپ کی جگہ ہے، اور وہ ایلانگیٹڈ ہے، کوئی پھیلی ہوئی جگہ نہیں ہے جیسے آپ کا موبائل ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے اس طرح کی ریکٹینگولر شیپ کی جگہ ہے، اور وہ سطح زمین سے اٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک تنگ راہداری، ایک کوریڈور سمجھ لیں، اس لیے اس کو غروی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا نام جودی ہے کیونکہ یہاں پہ کوہ جودی تھا۔ کون سا کوہ جودی؟ وہ پہاڑ جس پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے چڑھ کر اپنے زعم میں کہا تھا قالا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہ میں نے پہاڑ پہ پناہ لے لی ہے جو مجھے اس پانی یعنی طوفان سے بچا لے گا۔
سورہ رعد آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے تو اس نے یہ جواب دیا. قرآن نے اس کا جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے خدا نے. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ جودی سے کہا کہ میرا ایک نافرمان بندہ مجھ سے فرار ہو گیا ہے اور تیرے پاس پناہ لینا چاہتا ہے، تو کیا تو اسے پناہ دے گا؟ یہ سن کر کوہ جودی پہ لرزاں طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا اور شرم سے ہیبت سے پاش پاش ہو گیا. جودی یعنی اپنے علاقے نجف سے لے کر شام تک زمین میں دھس گیا اور اس کے بعد وہ نہیں ابھر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہاں پر یعنی نجف سے لے کر شام تک کے علاقے میں کوئی پہاڑ نہیں، کیونکہ پہلے پہاڑ تھا جو خدا کے اس کلام سے، اس سزا دینے والے انداز سے کہ کیا تم ایسا کرو گے، تو وہ فوراً جو ہے خوف سے پھٹ گیا. اس لیے اس جگہ کو جو ہے وہ جودی بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ ہمارے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ کیا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی آواز ہمارے دل سے اٹھتی ہے، اور اگر دل سے اٹھتی ہے یا ہمارا ضمیر جو ہے ہمیں کچوکے لگاتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے، تو کیا ہم اس خوف سے کانپنے اور لرزہ بندام ہو جاتے ہیں؟ جبکہ ایک پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے، عاطف غیبی سے جو ہے وہ لرزہ بندام ہو گیا. طور، کوہ طور بھی اسی جگہ پر ہے. حرم سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، واکنگ ڈسٹینس پہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب دیا. اس کا ایک نام ظہور بھی ہے جو ظہر سے نکلا ہے. ظہر کا مطلب ہوتا ہے پشت. ظہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. اصل میں نجف کوفے سے ہٹ کر آگے کی طرف پشت کوفہ پہ واقع ہے. پہلے زمانے میں نجف الگ سے ایک جگہ یا شہر یا علاقہ نہیں مانا جاتا تھا، یہ کوفے کا حصہ مانا جاتا تھا. زیادہ سے زیادہ اس کو پشت کوفہ کہہ دیا جاتا تھا. جب بھی اس کا نام آتا تو لوگ کہتے پشت کوفہ، یعنی کوفہ کے پچھواڑا، کوفے کے پیچھے. اور روایتوں میں بھی کئی جگہوں پہ پشت کوفہ کا نام آیا ہے. تو پشت کوفہ کی وجہ سے اس کا نام ایک ظہور بھی ہے، اور یہ ظہر سے نکلا ہے. اور یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھ، جیسے بھی ابھی نام کو بتایا، یہ شیپ یاد رکھیں، اس کی ریکٹینگولر شیپ ہے اور ابھری بھی ہے. تو ریکٹینگولر شیپ ابھری بھی ہو تو لگتا ہے کہ کسی کی پیٹھ ہے یا کسی کا کم نکلا ہوا پیچھے سے. تو کوفہ ایک سر سمجھ لیجیے آپ، اور اس کے بعد اس کا ظہر، اس کا ظاہری یا پیٹھ والا حصہ، اس لیے اس کو ظہور بھی کہتے ہیں. ربوہ تنگ جگہ کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو سانس کی بیماری ہوتی ہے جسے دمہ کہتے ہیں انگلش میں، جس کو ایزما کہتے ہیں، اس میں سانس کی نالی ٹریکیا اور برونکائی تنگ ہو جاتے ہیں، اس سے سیٹی جیسی آواز بھی نکلتی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ربو، انگلش میں کہتے ہیں ایزما، اردو میں کہتے ہیں دمہ. تو اسی حوالے سے اس کا نام ربوہ ہے، کیونکہ یہ جگہ تنگ ہے اور ایلونگیٹڈ ہے، تھوڑی سی طولانی ہے، ٹیوب شکل کی آپ جسے کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ربوہ ہے. ایک ویسے ربوہ لاہور کے قریب بھی ہے جو قادیانیوں کا مرکز ہے. بہرحال یہاں پہ ربوہ کہنے کی جگہ تنگ ہونا اور ایلونگیٹڈ، طویل ہونا. ایک اس کا نام ہے بانقیہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور پس منظر ایک کہانی لیا ہوا واقعہ اپنے اندر لیے ہوئے نام ہے. بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے زمانے میں اس نجف اشرف سے گزرے. اچھا، اس زمانے میں نجف اشرف میں زلزلے بہت آیا کرتے تھے. جب اچھا اس نہج کے نہیں تھے جس نہج کے بہت زیادہ شدت کے ریکٹر اسکیل جسے کہتے ہیں 8 ہوتا یا 7 ہوتا، لیکن بہرحال آتے تھے. زلزلہ کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی شدت کا ہو، آدمی گھبرا جاتا ہے. ابھی کراچی میں بھی گلشن کے علاقے میں زلزلے آئے تھے، جھٹکے محسوس ہوئے تھے، تو بہت جھٹکے آتے تھے. تو ایک رات زلزلہ نہیں آیا. لوگ بڑے حیران اور خوش ہوئے کہ آج زلزلہ نہیں آیا. تو وہ بھاگے بھاگے گھروں سے نکلے، دیکھیں تو کیا وجہ ہے. پتہ چلا کہ ایک بزرگ اپنے غلاموں کے ساتھ سکونت اختیار کیے ہوئے اس شہر میں. ان کو شک ہوا کہ شاید ان کی وجہ سے، شاید ان کی وجہ سے نہیں. ان کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آج رات ایک اور مہمانداری کا، ایک رات اور ہمیں شرف بخشے، آج رات آپ یہاں رہے. میں نے کنفرم کرنا چاہ رہے تھے وہ کہ ان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے.
ابراہیم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ دوبارہ دوسری رات وہیں ٹھہرے. دوسرے دن بھی زلزلہ نہیں آیا. وہ سمجھ گئے اس بابرکت ہستی کی وجہ سے نجف میں زلزلہ نہیں آیا. چنانچہ وہ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے تو ممکن نہیں, مجھے تو آگے جانا ہے, فلسطین جا رہے تھے غالباً وہ. تو انہوں نے کہا کہ بہت اصرار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے کہا دیکھو میں یہ زمین خرید لیتا ہوں, جب یہ زمین میری ملکیت ہو جائے گی تو میں رہوں یا نہ رہوں, ملکیت ہونے کے سبب انشاءاللہ زلزلہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا ملکیت کی اور خرید و فروخت کی کیا بات, ہم آپ کو ویسے ہی ہبہ کر دیتے, تحفے میں دے دیتے. انہوں نے کہا نہیں میں خریدوں گا. دیکھیں یہ بڑے لوگوں کا بڑاپن ہے, انبیاء کا, معصومین کا, کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہمارا مقتل بنے گا, ہمارے سر کٹیں گے, پھر بھی وہ جگہ خریدتے تھے اور پھر جو وہ ہبہ کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ خریدی اور کتنی پیسوں کی, اس زمانے میں پیسوں وغیرہ کا حساب نہیں تھا, تو 7 بھیڑیں اور 4 گدھے. اچھا یہ سن کے مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس زمانے میں 7 بھیڑیں مرسڈیز سمجھ لیں اور 4 گدھے آپ چھوٹا کروڑا سمجھ لیں. آپ یہ مل ملا کے جو ہے وہ کروڑ کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو کروڑ میں ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ آ سکتی ہے. اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے غلاموں نے کہا کہ آپ کیوں یہ گدھے اور بھیڑیں ضائع کر رہے ہیں, یہ تو بنجر زمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنجر زمین مکے کو بھی اختیار کیا. تو پھر وہاں دیکھیں کیا ماشاءاللہ سرسبز و شادابی آئی, اور کیا جو ہے وہ اس وقت بزنس میں اور ٹورنگ میں آگے جا رہا ہے کہ فقط حج اور عمرے کی آمدنی جو ہے وہ اب کافی ہو رہی ہے. پیٹرول کو حد لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح مزید پروفیٹیبل بنایا جائے زیادہ سے زیادہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کو غلام نے کہا کہ آپ کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس بنجر زمین پہ. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں, ایک معصوم کی نظر میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا خاموش ہو جاؤ, تمہیں نہیں معلوم اس سرزمین سے 70,000 افراد روز محشر محشور ہوں گے اور بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. اور درود تو آپ کو اب پڑھنا چاہیے. اور 70,000 افراد بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے, اور اتنے ہی ہر ایک اتنے ہی افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. اللہم صلی اللہ. تو اس فضیلت کے سبب انہوں نے اس بنجر زمین کو جس وقت جہاں کچھ بھی نہیں تھا اس کو خریدا اور اس کی قیمت ادا کی. اس زمانے میں جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ بنتیا, بے نون توے یا ہے, بنتیا زبان بولا کرتے تھے. اور بنتیا زبان میں بھیڑ کو نقایہ کہتے تھے. تو بنتیا کی نقایہ, پھر وہ بعد میں بانقیہ کمپاؤنڈ ورڈ بن گیا, بانقیہ یعنی جہاں پر بھیڑیں دے کر جگہ کو خریدا گیا. اس کے بعد ایک اور نام وادی سلام. اس وقت وادی سلام جب ہم کہتے ہیں تو قبرستان ذہن میں آتا ہے. بیسیکلی خود نجف کا نام وادی سلام ہے, اور وادی سلام کا قبرستان واز اے پارٹ آف اٹ, ایک اس کا حصہ تھا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میوہ شاہ کا قبرستان ہے تو اس کا علاقہ کچھ اور ہوگا, اور اس کا قبرستان یعنی اس شہر کا قبرستان وہ میوہ شاہ کا کہلائے گا مثلا. تو وادی سلام پورے نجف اشرف کا نام تھا اور قبرستان اس میں موجود تھا, تو اس کو کہا جاتا تھا کہتے کہ وادی سلام کا قبرستان. لیکن جب نجف ایک الگ حیثیت میں مولا علی کی مرقد اور حرم مطہر کے حوالے سے مشہور ہوا تو وادی سلام کا نام قبرستان سے مخصوص ہو گیا, اور باقی شہر کو جو ہے وہ نیجف یا نجف کہا جانے لگا. ورنہ اس پورے علاقے کا نام پہلے وادی سلام تھا. یہ بھی یاد رہے کہ پہلے زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کی نہیں, کرسچنز کی, عیسائیوں کی قبریں ہوا کرتی تھیں. اور ابھی بھی کئی قبریں کھودتے ہوئے صلیب نکلتی ہے کہ وہ جو پہلے زمانے کے اسلام سے پہلے یہاں پہ ایک حیرہ شہر ہوتا تھا اس کے قریب, وہاں پہ عیسائی رہا کرتے تھے. تو مولا علی کی تدفین کے بعد, پھر اسلام کے آنے کے بعد, مسلمانوں کی رہائش کے بعد اب جو ہے وہ عیسائی یہاں پر موجود نہیں ہیں. ایک نام اس کا لسان ہے, آسان ہے سمجھنا کیونکہ لسان یعنی زبان بھی ریکٹینگل شیپ کی ہوتی ہے اور ابھری ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اسی شیپ کا نجف بھی ہے, یعنی ریکٹینگل مستطیل شیپ کا ہے اور تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے. ایک نام ہے حیرہ. حیرہ اسلام سے پہلے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی خوشحال, ترقی یافتہ شہر تھا. جیسے آپ سمجھ لیں ایک زمانے میں بغداد ہوا کرتا تھا,
یا آج کل ہم جو بڑے بڑے شہر ہیں، پیرس ہے، لندن ہے، نیو یارک ہے، بامبے ہے یا دبئی ہے، ان شہروں ان جگہوں کو ہم لے لیں تو اتنا خوبصورت شہر تھا کہ جو بھی جاتا تھا وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. جب بھی اس سے پوچھا جاتا وہ کہتا تھا کہ بھئی بڑا ہی حیران کن. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ نجف کی اس زمانے میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اگر کوئی پوچھتا بھی تھا نجف کہاں ہے تو وہ کہتے تھے یہ وہ علاقہ ہے جو حیرا کے رستے میں پڑتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پنڈی کی اہمیت اسلام آباد کی وجہ سے ہے، ورنہ پنڈی میں کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں، جگہ ہی نہیں ہے. تو نجف کی نعوذ باللہ اس وقت حیثیت یہ تھی کہ اس لیے لوگوں کی زبان پہ آتا تھا کیونکہ حیرا کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اب جو ہے لوگ حیرا کو نہیں جانتے، نجف کو جانتے. براسا یا براسا، مسجد براسا بھی آپ نے سنی ہوگی. براسا کہتے ہیں بیرونی جگہ کو، خارجی جگہ کو. جیسے ہم نے آپ کو بتایا بیسیکلی اٹ واز اے پارٹ آف کوفہ. تو کوفے کا باہر کا حصہ یہ کہلاتا تھا. تو جب بھی اس کا نام آتا تھا تو پشت کوفہ یا بیرونی کوفہ یا خارج از کوفہ کہا جاتا تھا. اس لیے اس کا نام براسا پڑ گیا کہ یہ کوفے کے باہر کا حصہ ہے یا پشت کوفہ ہے. ایک نام ہے اس کا حوار. حوار کہتے ہیں مباحثے کو، ڈائلاگس کو، مجادلے کو یا مقابلے کو. اور اس کی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ نجف میں اکثر تاریخ یہ بتاتی ہے کچھ تو خون کا بازار گرم رہا ہے اور کئی حملہ آور فوجوں نے اس پہ حملہ کیا ہے فقط شیعہ دشمنی میں. جس طرح کوفہ قتل و غارت کا بازار رہا ہے، دیکھا جائے تو پورا عراق ہی اپنی ہسٹری کے اعتبار سے جنگ و جدل کا مرکز رہا ہے. تو حوار اس کا ایک نام تھا. حد العذرا، عذرا معذرت کو کہتے ہیں. غالباً اس کا نام یوں ہے کہ یہاں پر انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معذرت طلب کرتا ہے اور مولا کی شفاعت کے ذریعے اپنے گناہوں کو یہاں پہ آ کر دھوتا ہے. تو یہ تمام نام نجف اشرف کے علاوہ، نجف کے علاوہ 14 یا اس سے زیادہ. اس سے آپ کو کافی بہتر طور پہ ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ گیا ہوگا کہ نجف کی اپنے طور پہ کیا اہمیت ہے. فضیلت سے ہٹ کر فقط تاریخ نجف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نجف قرون اولا یا قبل از تاریخ سے لے کر اب تک کن کن ادوار سے گزرا. لیکن نجف کی تاریخ سے پہلے ضروری ہے اس ملک کی تاریخ کو سمجھا جائے کہ جہاں پر نجف موجود ہے، کیونکہ جو اس ملک کی تاریخ ہوگی وہی نجف کی تاریخ ہوگی، یا کم از کم نجف کی تاریخ میں اس ملک کی تاریخ کا کچھ سایہ جو ہے وہ جھلکے گا. تو عراق کا جو پرانا نام ہے جہاں پہ یہ نجف موجود ہے، عراق کے 18 صوبے ہیں، نجف از ون آف دیم. 18 صوبے میں 18 پروونسز میں ایک صوبہ ہے. آپ کا کربلا ایک صوبہ ہے، بغداد ایک صوبہ ہے، اسی طرح نجف بھی ایک صوبہ ہے. تو عراق کا جو پرانا نام ہے میسوپوٹیمیا. اگر اپنی ہسٹری کی بکس میں آپ پڑھیں، میزو کا مطلب ہوتا ہے بٹوین، مڈل. آپ نے بیالوجی میں پڑھا ہوگا اسکن کی جو لیئرز ہوتی ہیں، ایکٹوڈرم، میزوڈرم، اینڈوڈرم. ایکٹوڈرم اوپر والی لیئر، میزوڈرم بیچ والی، اور اینڈوڈرم ان سائڈ انر لیئر. تو میزوڈرم بٹوین. اس کا پوٹیمیا کا مطلب ہوتا ہے نہر، دو نہر پوٹیمیا ورنہ پوٹیم. ملک بین النہرین، یہ وہ جگہ جو دو نہروں، دو دریاؤں کے درمیان ہو. کلفٹن میں بھی ایک دو دریا ہے. تو یہ دو دریا تھے، دجلہ اور فرات. دجلہ کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹگریس اور فرات کو ہم کہتے ہیں یوفریٹ. یہ دونوں دریا خلیج فارس سے نکلتے پورے عراق میں بہتے ہوئے چلے جاتے. ایک جو ہے وہ ترکی چلا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ سیریا چلا جاتا ہے. لیکن اس پورے سیلان میں، اس پورے بہاؤ میں، اس پورے فلو میں پورے عراق کو سرسبز کرتے ہوئے جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ عراق میں تہذیب کی ہمیشہ سے فراوانی رہی ہے. اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ انبیاء عرب ممالک میں کیوں آئے، انبیاء ایشیا کی طرف کیوں آئے، انبیاء وہاں کیوں نہیں آئے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کینیڈا، امریکہ ہیں، یہ 1 صدی 2 صدی پہلے تھے ہی نہیں. امریکہ 2 صدیوں پہلے نہیں تھا. 50 صدی پہلے تو یہ مشہور ہوا ہے. کینیڈا اب کہیں جا کے آباد ہوا ہے، اس کو ہم پاکستانیوں نے آباد کیا ہے دیکھا جائے تو. تو یہ علاقے ایسے تھے ہی نہیں. ایکسٹریمز ویدر
ایکسٹریمز ٹیمپریچر کے علاقے ہیں یہ، وہ رہنے والے علاقے نہیں ہیں. اب ان کو آپشن دیا جائے پاکستان میں، وہ کمفرٹس پیدا کر دی جائیں، فوراً بھاگ کے یہاں پہ آ جائیں گے. جو کراچی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تو دنیا میں آئیڈیل ترین ٹیمپریچرز میں شمار ہوتا ہے کہ نہ سردیوں میں زیادہ سردی نہ گرمیوں میں زیادہ گرمی. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ ہسٹری کا وہ مطالعہ کریں تو جتنی بھی تہذیبیں ہیں، سویلائزیشنز ہیں، وہ دریاؤں کے کنارے پھلی پھولی یا سمندر کے کنارے. اور اس وقت بھی دنیا میں آپ پراپرٹی ایجنٹس کے پاس چلے جائیں، دنیا میں جو شہر سمندر یا دریا کے کنارے ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہے. جیسے کراچی میں بھی سی ویو، اسی طرح بامبے، اسی طرح جدہ، یہ جتنے بھی شہر جو بارڈرز پہ ہیں سمندر کی یا دریاؤں کی، اسپیشلی دریاؤں کے ساحلوں پر واقع ہونے والے علاقوں کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، دریا کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. آپ نے مچھلی والے سے بھی یہ سنا ہوگا کہ دریا کی مچھلی ہے، میٹھے پانی کی مچھلی ہے، یہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، یقیناً وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے. تو دریا کے قریب رہنے والی تہذیبیں زیادہ پھلتی پھولتی ہیں بنسبت پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں. یہ بھی میں ایک عجیب بات بتلا دوں کہ آیوڈین ہوتا ہے سمندر میں اور پانی میں، جس کی وجہ سے میٹابولزم زیادہ بہتر ہوتا ہے، تھائرائڈ گلینڈ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو صحرائی علاقوں میں رہنے والے، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے اتنے آئی کیو لیول کے مالک نہیں ہوتے جتنا دریا سمندر کے قریب رہنے والے لوگ آئی کیو کے مالک ہوتے ہیں. بہرحال تو ان دو دریاؤں کی وجہ سے یہ تہذیب پھلی پوری. تو اس میں نعوذ باللہ یہ کوئی فالٹ نہیں ہے، اللہ کا قصور نہیں کہ اللہ نے نبی یہاں کیوں بھیجے. بھائی جہاں آبادی ہوگی اللہ وہیں پہ تو نبی بھیجے گا. جہاں زیادہ آبادی ہوگی وہیں تو مسجد بنے گی، وہیں پہ اسکول کھلیں گے، وہیں پہ پارک بنیں گے، تمام چیزیں وہیں پہ ہوں گی جہاں آبادی ہوں گی. جہاں چند لوگ ہوں گے وہاں اس کی باری بعد میں آئے گی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے عراق جو ہے وہ اس زمانے سے تہذیب کا مرکز تھا. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ہسٹری کی بک میں پڑھا ہوگا بابل کی تہذیب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے یہ، اور اس سے بھی پہلے بیبیلونین سٹیز آپ نے پڑھے ہوں گے. اس کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم یہاں پر آیا، یونان میں تھا لیکن یہاں پر آیا. اچھا یہ بھی ابھی آپ ہسٹری میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ہم بتائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عراق کو استعمال غیروں نے کیا ہے، ان عراقیوں نے خود نے ابھی تک صحیح سے استعمال نہیں کیا عراق کو. تو بابل کی تہذیب یہاں پہ تھی. اس کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ آیا، پھر فارس کے لوگ آئے، ایرانی رہتے ایران میں تھے، آئے عراق میں. اچھا یہاں پہ پانی تھا، میٹھا پانی تھا. اچھا دوسری بات ہے کہ اچھا تیل ابھی نکلا ہے لیکن پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، فی الحال وہ پانی پہ اور اس کی زراعت پہ اور اس کی فصلوں پر گزارا کیا کرتے تھے. جب تیل نکلا، دنیا میں دوسرا زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، پہلا سعودی عرب ہے، دوسرا جو ہے وہ عراق ہے. تو عراق کے لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ یہ مسئلہ کیا ہے عراق میں، تو کہتے ہیں مسئلہ ہم نہیں ہے، مسئلہ تیل ہے. جب تیل ختم ہو جائے گا تو لوگ آنا بند ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ لوگ پھر بھی آئیں گے کیونکہ شیعان علی ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے امام معصوم موجود ہوتے ہیں. تو پہلے جو ہے وہ بابل کی تہذیبیں، پھر الیگزینڈر گریٹ، سکندر اعظم آیا، اس نے دارالخلافہ بنایا، پھر فارس نے، اس کے بعد مسلمانوں نے یہاں پر ریڈ کیا اور اس پہ قبضہ کیا اور ان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا. اس کے بعد بنو امیہ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، بنو عباس نے اس کی طرف توجہ دی کہ یہ زرخیز علاقہ ہے، پانی ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. تو آپ نے سنا ہوگا گولڈن پیریڈ آف مسلمس، آپ کبھی ہسٹری پڑھیں تو یہ وہ دور تھا جب بغداد اپنے عروج پہ تھا. یعنی بالکل بغداد ایسے جیسے نیو یارک، یہ سیریا کا قافلہ جا رہا تھا نا نیو یارک، اس کو روک لیا گیا، ٹرمپ نے منع کر دیا. تو زمانے میں یورپ سے قافلے جایا کرتے تھے، بغداد ہمیں نیشنلٹی دے دو. جو گولڈن پیریڈ ہوا کرتا تھا، بہت تعمیر اور بہت ترقی، بہت خوشحالی ہوا کرتی تھی. تو اس وقت انہوں نے توجہ دی. لیکن یہ بات ہم پھر بھی بتلا دیں کہ ہمارے نزدیک خوشحالی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اگر ہمارے معصوم اور اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے، ان کو سوئی بھی چپ جائے، تو ہم کہیں گے وہ دور سیاہ ترین دور تھا. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے انہوں نے توجہ دی. عباسی خلیفہ جب گئے تو پھر منگولز نے اٹیک کیا، اور یہ تھا تقریباً 6 صدی عیسوی میں، 6 صدی عیسوی میں منگولز نے اٹیک کیا. منگولز کے بعد 12ویں صدی میں عثمانیہ خلافت قائم ہوئی، جس میں اس نے عراق کو بھی، اور یہ تھے ترک زیادہ تر. اچھا جتنی تہذیبیں پہلے کہیں کہیں حکومت کر چکی ہیں، اس وقت
انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ بہت آگے نظر آتی ہیں. ترکی آپ کو اس طرح کیوں اچھلتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک زمانے میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ تھی, خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں یہاں پہ پاکستان میں, انڈیا میں. تو فارس ایران جو ہے کیوں اتنی گریٹ ایک رہی ہے سویلائزیشن, اس وجہ سے. عراق ہے, پھر دوسرے اقوام ہیں. تو سلطنت عثمانیہ 12ویں صدی میں رہی, اور سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا وہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہوا. جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ہاتھ سے چلی گئی, خود ہی ختم ہو گئی, اور اس کی جگہ فرانس اور برٹن نے لے لی. اب ان کی باری تھی, انہوں نے خوب خون چوسا. خون کیا چوسا؟ تیل چوسا, اور خوب ڈبے بھر بھر کے جو ہے وہ لے گئے. برطانیہ کی کمپنیز اور فرانس کی کمپنیز خوب بےخوب بنائے یہاں کے لوگوں کو. پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو امریکہ نے کہا اب ہماری بیٹنگ ہے, اب ہماری باری ہے, اب آپ جائیں. امریکہ نے وہاں پہ جو ہے ٹرک کے ٹرک بھرے, اور اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا ڈرنکیبل واٹر یا ڈرٹی واٹر ناٹ فار ڈرنک, کہ کوئی اس کی طرف دیکھی بھی نہیں. تیل کے کنٹینرز پہ واٹر کے جو ہے لیبلز لگا لگا کے. ابھی بھی عراق میں جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں 90% امریکنز ہیں, 90% وہی ہیں جنہوں نے اس کو تباہ کیا ہے. پہلے آپ نے تباہ کرنے کے لیے اسلحہ دیا یہیں کے لوگوں کو, صدام کو, یہاں کی حکومت کو, اسی امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس نے اسلحہ دیا, اور اسی کو تعمیر کرنے کے لیے اینٹیں بھی یہی فراہم کر رہے ہیں. تو پہلے بھی یہ پیسہ لے کر اس کو لوٹ رہے تھے, اب بھی جو ہے وہ پیسے لے کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. 2003 میں جب صدام کی حکومت واصل جہنم ہوئی, وہ خود واصل جہنم ہوا, اس کو پھانسی ہوئی, پھر کہیں جا کر جو ہے موقع ملا شیعوں کو یہاں پہ آزادانہ سانس لینے کا. 60% آن بورڈ آفیشلی ان کی آبادی ہے. لیکن میری خود ایک عراقی سے بات ہوئی ہے تفصیلی, تو اس نے کہا کہ اس وقت 80% شیعہ ہیں, کیونکہ بہت سارے غیر شیعہ افراد اس کو چھوڑ کے اب جا چکے ہیں کہ اس ملک میں اب رہا نہیں کچھ. یہاں پہ 40 پہ کروڑوں کا مجمع, پھر وہ عاشور پہ, پھر جو ہے وہ رجب میں, تو ہم اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ تو اتنا جیسے انچولی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھی یہاں آئے دن مجلسیں ہوتی رہتی ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اب 80% جو ان آفیشیل پاپولیشن ہے وہ 80% جو شیعہ ہیں. اسی لیے پھر دوبارہ جو عالمی پالیٹکس کی جو بساط ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے کہ یہ کہیں ملک شیعوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. پھر مراجعین اکرام کا جو اثر و رسوخ وہ دیکھ رہے ہیں, جو اب تک نظر نہیں آ رہا تھا, اب ایک دم سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکم پر جو ہے تمام لوگ ہتھیار لے کے, علماء کیا, طالب علم کیا, ایک عام آدمی کیا, ہتھیار لے کے پہنچ جاتا ہے داعش سے لڑنے کے لیے. تو وہ پھر سرگرم ہو گئے کہ بھی ہمیں جو ہے یہ شیعوں سے اس کو لینا ہے. اس لیے اب سازش کی جا رہی ہے اس کو شیعہ, سنی اور کرد 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور 3 عراق بنائے جائیں. تو یہ آپ نے دیکھا تاریخ تھی عراق کی, خون آشام جو ہے وہ تاریخ تھی کہ جس میں ہر شخص نے آ کے اپنا اپنا حصہ لیا. اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بڑی پرائم قسم کی لوکیشن ہے. ایک پاکستان کی لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ کبھی انشاءاللہ بات ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے. پاکستان کی امپورٹنس شاید دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. جو لوکیشن ہے ہماری, ہم جن ممالک کے درمیان ہے, جو سمندر ہے, اور اگر ہم تھوڑا سا اپنے بارڈرز کو یوز کر لیں اور صرف آنے جانے کے لیے ٹول ٹیکس لے لیں, تو اس سے ہماری جو ہے وہ خرچہ پانی, ہماری جو انکم ہے اور معیشت ہے وہ سمجھ جائے گی. تو آپ اس میں دیکھ لیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, باؤنڈریز ہیں. اوپر نارتھ میں ترکی ہے, نیچے سعودی عرب ہے, رائٹ ہینڈ پہ ایسٹ پہ ایران ہے, ویسٹ پہ جو ہے وہ جارڈن ہے. تو یہ ممالک ان کی اپنی سویلائزیشنز ہیں, فارس کی, ترکی کی, سعودی عرب کی, اور ان کا اپنا اثر و رسوخ رہا ہے. تو ابھی بھی اگر عراق میں کچھ ہوتا ہے تو ان ممالک جو بارڈرز میں ہیں ان کی ایک اپنی حیثیت وہ اثر ڈالتے ہیں. اچھا یہ تو موجودہ ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ انبیاء کی سرزمین رہا ہے. فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اور عراق کو بھی کہا جاتا ہے. انبیاء میں آپ لے لیں آدم علیہ السلام, وہ یہاں پہ صرف قبر مبارک نہیں کہتے, انہوں نے اس کا مسکن بنایا تھا. نوح علیہ السلام کی فقط قبر مبارک نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کوفے میں جو کنواں ہے وہیں سے تو پانی نکلا تھا. وہ ایک تو اوپر سے برسا تھا اور ایک زمین سے نکلا تھا, تو وہ وہاں سے نکلا تھا پانی. تو نوح علیہ السلام نے اس کو اپنا مرکز بنایا, پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کو اپنا مرکز بنایا, پھر جو ہے دیگر انبیاء نے. تو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. یعنی پیچھے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو آپ کو یہاں پہ حرکت اور ہلچل نظر آئے گی. بہرحال عراق میں جو بھی آیا اس نے اپنے مقصد کے لیے پانی کو استعمال کیا, اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ سمندر کو استعمال کیا, اپنے مقصد کے لیے اس کے تیل کو استعمال کیا. اس وقت اس کے 18 پروونس ہیں, جس میں ہم نے بتایا آپ کو کربلا ایک پروونس ہے, نجف ایک اپنا ایک پروونس ہے, بغداد جس میں قاسمین واقع ہے وہ ایک اپنا پروونس ہے.
اب آئے نجف کی طرف. نجف کے اطراف میں پہلے عیسائی رہا کرتے تھے, مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں کی آمد سے پہلے عیسائیوں کا شہر تھا, اور حیرہ جو شہر تھا وہ نجف کے برابر میں واقع, ہم نے آپ کو بتایا پڑوس میں. ابھی بھی وادی اسلام کی کچھ قبریں جب کھودی جاتی ہیں مردے کو دفنانے کے لیے تو عیسائی لوگوں کی قبریں نکلتی ہیں اور اس میں سے صلیب برآمد ہوتی ہے. مسلمانوں نے جیسے ہم نے بتایا کہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کی طرف توجہ ہوئی, اور اس کی طرف توجہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جب تشیع کا زور ہوا, یعنی مولا علی کی قبر مبارک جب دریافت تھی اور لوگ آنا شروع ہوئے تو دشمنان اہل بیت بھی سرگرم عمل ہو گئے. 18ویں صدی میں وہابیوں نے عبد الوہاب کی سرکردگی میں انگلینڈ اور فرانس کی آشیرواد میں کئی اٹیکس کیے, اور اتنے اٹیکس کیے اور اس بے دردی سے قتل عام کیا کہ بالکل جسے کہتے ہیں جو کربلا میں ہوا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کربلائیں اور اسی انداز کے کام تشدد ہوتا رہے. مثلا دریائے فرات سے جو نہر آیا کرتی تھی اس کو یہ لوگ بند کر دیا کرتے تھے. مطلب 30,000 آبادی ہوا کرتی تھی, جب وہ حملہ کرتے پانی بند کرتے تو فقط 3 آبادی رہ جاتی. پھر جب وہ چلے جاتے دوسرے لوگ آتے, جیسے ایران کے بادشاہ شاہ صفوی کا جو خاندان تھا اس کے بڑے احسانات ہیں. اس نے حرم مطہر کی تعمیر میں, خود نجف اشرف کی تعمیر میں بڑا حصہ لیا ہے. تو وہ باقاعدہ انہوں نے نہر کھودی فرات سے جو نجف آتی تھی, تو آبادی ایک دم سے 60,000 ہو گئی. تو آپ نے دیکھا عجیب پارا صفت تاریخ ہے نجف کی, کبھی اتنے زیادہ لوگ, کبھی ایک دم سے کم لوگ, کبھی لوگوں کا جھکاؤ نجف کی طرف, کبھی جو ہے وہ نجف سے فرار, بالکل مولا علی کی شخصیت کی طرف. خیبر اور خندق میں جو ہے مولا علی کے آگے پیچھے کہ مولا علی کچھ جوہر دکھائیں گے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا, اور جب رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو مولا علی سے بالکل منہ پھیر لیتے ہیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں. جب خلافت ملتی تو فوراً آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ منصب دے دیجیے, اور پھر جو ہے الزام لگا کر ان کے خلاف لشکر کشی. تو عجیب و غریب ہے, کسی نے جو ہے ان کو خدا سے ملایا اور کسی نے جو ہے ان کو کافر قرار دیا, نعوذ باللہ. تو اس طرح نجف کا بھی یہی حال ہے, کسی نے جو ہے اپنی پوری دشمنی اتاری ہے اور کچھ تو خون کا بازار گرم کیا, اور کس نے جو ہے اس کو ہمیشہ اپنا مسکن بنا کے چھوڑا. اس وقت موجودہ نجف اگر آپ جائیں گے تو حرم کے آس پاس 4 علاقے ہیں. جو نارتھ ایریا ہے وہ عمارہ کا علاقہ کہلاتا ہے, اور جو نیچے کا علاقہ ہے ساؤتھ کا وہ جو ہے براق یا حویش کہلاتا ہے. یہ آپ کو محلے ملیں گے 4. نجف کا جو حوضہ علمیہ ہے, جیسے ہم نے بتایا اس کی بڑی امپورٹنس ہے اپنے طور پہ تاریخی اعتبار سے ہٹ کر. سب سے پہلے جو نجف اشرف کو مولا علی کے بعد کی بات کر رہے ہیں, جو شرف بخشا علمی اعتبار سے, وہ شیخ طوسی تھے. شیخ طوسی نے 5ویں صدی میں نجف کا رخ کیا. کیوں؟ سلجوقیوں نے حملہ کر دیا تھا قازمین بغداد پہ. 80,000 کتابیں ان کو اپنے استاد سید مرتضیٰ علم الہدا سے ملی تھی, 80,000 کتابیں جلا دی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کتابیں اور ہمارے اثاثے کس طرح برباد ہوئے. ان کی کرسی ممبر جلا دیا گیا شیخ طوسی کا جو قازمین میں تھا, ان کے گھر کو جلا دیا گیا. چنانچہ وہ قازمین سے نجف آئے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں جو رول ہوتا ہے وہ یہ کہ جہاں مجتہد ہوگا وہاں شہر آباد ہوگا, جہاں جو ہے وہ عالم جائے گا وہاں اس کے پیچھے پیچھے پورا شہر چلے. شیخ طوسی کے پیچھے پورا قازمین اٹھ کر آ گیا. شیخ طوسی اپنے زمانے کے وہ عالم دین تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ایک ایک وقت میں ان کے درس میں فقط مجتہدین کی تعداد 300 ہوا کرتی تھی, جو مجتہد ہوا کرتے تھے. باقی طلاب وہ تو الگ بات ہے. تو شیخ طوسی کتنا بڑا نام ہے, آج بھی آپ کو کتابوں میں اگر شیخ نام مل جائے, ورنہ تو بہت سے شیخ مرزا انصاری گزرے ہیں, شیخ یعقوب کلینی گزرے ہیں, شیخ صدوق گزرے ہیں, لیکن جہاں بھی نام شیخ مل جائے اس کا مطلب ہے شیخ طوسی. تو بہرحال یہ آئے, انہوں نے یہاں پہ حوضہ علمیہ قائم کیا. اس کے بعد شیخ مقدس اردبیلی آئے, انہوں نے اس شہر میں 4 چاند لگائے اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی. اس کے بعد شیخ مرزا انصاری آئے, سید مہدی بحر العلوم آئے, کاشف الغطا آئے. ان کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی رہائش اور لوگوں کی جو احسانات ہیں اور جو لوگوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا. اس کے بعد جب ایران کا حوضہ علمیہ قم قائم ہوا تو اس وقت آخوند خراسانی اور آیت اللہ نائینی, آخوند خراسانی شیخ مرزا انصاری کے شاگرد تھے. شیخ مرزا انصاری کی 2 کتابیں رسائل و مقاصد حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں, اور تیسری کتاب اور مجموعی طور پہ حوضے کی آخری کتاب جس کے بعد آپ کو درس خارج میں جانا ہوتا ہے, وہ کتاب ان کے شاگرد آخوند خراسانی نے لکھی. تو آخوند خراسانی اور آیت اللہ نائینی نے یہاں آ کر حوضے کو سنبھالا اور یہاں کی جو ہے وہ
بساط کو درست کیا اور مزید اس کو آرگنائز اور منظم کیا. تو ہم نے دیکھا کہ جب نجف کو ضرورت پڑی قم نے لبیک کہا، اور جب قم کو ضرورت پڑی تو نجف نے لبیک کہا. تو اس طرح یہ دونوں علمی گہوارے اور علمی مراکز جو ہے ہمیشہ پھلتے پھولتے رہے ہیں. مطلب اگر مومنین کو، علماء کرام کو، مجتہدین کو نجف میں موقع ملا، انہوں نے یہاں پہ اپنے جوہر دکھائے. قم میں موقع ملا، وہاں پہ جوہر دکھائے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہی حال علماء کا، مجتہدین کا اور مومن کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو جگہوں سے مخصوص نہ کرے کہ میں مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں تو نیکوکار بنوں گا، اور اگر میں گلی کوچوں میں ہوں گا، رشتہ داروں میں محفل میں ہوں گا تو نیکوکار نہیں بنوں گا. یہ ایک غلط پالیسی ہے. آپ کو ہمہ وقت علم دین کی تڑپ رکھنی ہے، علم دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اب آ جائے فضیلت نجف. کیا نجف خود مولا علی کی تدفین سے پہلے کوئی اہمیت رکھتا تھا؟ کیونکہ ہمارے ائمہ، ہمارے معصومین اہل بیت جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں کوئی علت ہوتی ہے. کیا مولا علی نے فقط ایسے ہی اس کو منتخب کر لیا تھا، یا واقعی اس میں کوئی خوبی تھی جو مولا کو نظر آئی اور پھر وہاں پہ گئے؟ کیونکہ مولا اکثر کہا کرتے تھے اے نجف تو تیرا ظاہر کتنا خوبصورت ہے، تیرا باطن کتنا دل آویز، اور کاش میری قبر تیرے ہاں بنے. خود مولا کہا کرتے تھے. اس میں کیا خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے مولا علی نے شہر نجف کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پہ منتخب کیا؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. خود مولا علی کی روایت ہے کہ نجف اولین عبادت گاہ ہے. جب فرشتوں کو کہا گیا کہ تم جو ہے آدم کو سجدہ کرو، تو یہی وہ سرزمین ہے، کون سی؟ نجف کی، کہ جہاں پر فرشتوں نے سجدہ کیا. تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ نجف اشرف ہے. پھر کہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے، پھر نیچے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر یہی 70,000 فرشتے مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں قبر رسول کا طواف کرتے ہیں، پھر یہی فرشتے نجف اشرف جا کے حرم مطہر کا طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور اہمیت، مودت اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کرنا چاہا تو سب سے پہلے آسمان نے لبیک کہا، اللہ نے اس کو اپنا عرش بنا لیا. اس کے بعد چوتھے آسمان نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المعمور سے شرف بخشا. اس کے بعد آخری یا دنیاوی یا 7ویں آسمان نے حامی بھری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے مزین کیا. اس کے بعد مکہ مکرمہ نے حامی بھری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بیت اللہ سے مشرف کیا. اس کے بعد یثرب نے، مدینۃ النبی نے لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر مطہر رسول سے زینت بخشی. اور پھر آخر میں جب کوفہ نے لبیک کہا تو اللہ نے اس کو نجف اشرف میں مولا علی کی قبر سے شرف بخشا. یہ اللہم صلی علی محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اگر انسان شروع کر دے تو انشاءاللہ جب بے جان چیزوں کو، جگہوں کو شرف مل سکتا ہے تو ہم جیسے عاقل اشرف المخلوقات جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ شرف کیوں نہیں بخش سکتا. کعبے میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ کعبے کے لیے پتھر 4 جگہوں سے منتخب کر کے لاؤ. کوہ صفا جو وہیں واقع ہے، کوہ مروہ وہ بھی وہیں واقع ہے، اس کے بعد کوہ طور جو کہ نجف میں ہے، اور خود نجف اشرف کے پتھر. ان 4 جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے پتھروں کو منتخب کیا اور پھر اپنا جو ہے بیت اللہ بنایا. ایک اہمیت نجف کی اس لیے ہے کہ ملکیت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جاگیر. خود مولا علی نے اپنے زمانے میں 40,000 درہم دے کر اس کو خریدا اور کچھ گواہ بنائے. تو لوگوں نے کہا، جو گواہ بنے تھے کہ مولا آپ اس بنجر زمین کے لیے 40,000 درہم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کے دن 70,000
افراد محشور ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، میں چاہتا ہوں وہ افراد میری ملکیت میں سے ہوں۔ تو یہ ابراہیم کی بھی ملکیت ہے اور علی کی بھی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اسی سرزمین پہ بنایا، عیسیٰ مقدس کو مقدس اسی سرزمین پہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ اسی سرزمین پر بنایا، اور رسول اللہ کو اپنا حبیب اسی سرزمین پر قرار دیا۔ جس طرح عراق کی اپنی تاریخ ہے، نجف کی اپنی تاریخ ہے، خود حرم مطہر امام علی کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ علی کی قبر ایک عرصے تک گمنام تھی، جیسے ہم نے بتایا پہلے کہ بی بی سیدہ کی قبر تو اب تک گمنام ہے، علی کی بھی قبر ایک عرصے تک گمنام تھی۔ مطلب پتنی کیسی امت ہے، ایک کی قبر کو ایک عرصے تک گمنام رکھا گیا، اس کی زوجہ کی قبر کو اب تک گمنام، پھر ایک کی لاشیں پہ کو پامال کیا گیا گھوڑے سے، اور ایک کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ اور اگر یہ آیت نہ ہوتی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر یہ آیت نہ ہوتی کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، اجر رسالت یہی ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو امت کیا کرتی؟ عجیب امت ہے کہ اپنے محسنین کو زندگی زندگی کے بعد بھی نہ بخشا۔ تو مولا علی کی قبر کو گمنام رکھا گیا۔ مولانا نے بعد وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو پیچھے سے پکڑنا، آگے سے نہ پکڑنا، آگے سے فرشتے پکڑیں گے، وہ جہاں لے جائیں بس وہاں چلتے چلے جانا۔ چنانچہ لوگوں نے پیچھے سے پکڑ لیا، حسن حسین تھے پیچھے سے پکڑنے والے، اور آگے کسی نے نہیں پکڑا اور وہ ایستادہ رہا، صدر زمین سے بلند رہا۔ تو وہ جہاں جاتا جنازہ اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے۔ بہت کم لوگ تھے، بہت ہی جسے کہتے ہیں مخلصین اس میں شامل تھے۔ اسی جگہ نجف میں جا کر وہ جنازہ رک گیا، ان کی وہاں تدفین ہوئی، اور ایک عرصے تک اس کو گمنام رکھا گیا۔ کیوں گمنام رکھا گیا؟ سب سے پہلے تو خوارج، جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ دینے سے انکار کیا، نعوذ باللہ آپ کو کافر قرار دیا، وہ اس کوشش میں تھے نعوذ باللہ۔ پہلے تو شہید کیا عبد الرحمن ابن ملجم جو خوارج میں سے تھا، جس کو امیر شام نے رشوت دے کر مجبور کیا کہ تم علی کو قتل کرو۔ اس کے علاوہ علی کی تدفین کے بعد بھی وہ اس بات کی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح ہمیں ان کی قبر مبارک نعوذ باللہ پتہ چلے، ہم ان کا لاشا پامال کریں نکال کر۔ تو بنو امیہ میں حجاج بن یوسف نے ملعون نے پہلے یہ کوشش کی، 3000 سے زائد قبروں کو اس نے کھدوایا کوفے میں کہ ان میں سے علی کی قبر کون سی ہے نعوذ باللہ، لیکن وہ ملعون اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ بنو عباس کے دور میں داؤد عباسی ایک بادشاہ گزرا 132 ہجری میں، اس نے قبر دریافت ہونے کے بعد تو دریافت ہو گئی تھی ہارون رشید کے بعد، تو اپنے غلاموں کو کہا کہ جاؤ نعوذ باللہ قبر کشی کرو اور لاش کو پامال کرو۔ تو یہ غلام گئے، 5 ہاتھ انہوں نے قبر کو کھودا، اندر گئے تو بہت بڑا سا پتھر، اس پہ ضرب لگا رہے ہیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو جو سب سے طاقتور غلام تھا حبشی غلام، اس کو بولا کہ تم توڑو اس کو۔ اس نے آ کے ضربے لگائیں، 2-4 ضربے لگائیں اور ہانپ گیا۔ ہانپنے کے بعد رونے لگا، بلبلانے لگا، ایک دم سے قبر سے باہر آیا تو اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے گر کے کٹ کے گرنے لگے۔ لوگوں نے فوراً جا کے داؤد عباسی کو بتایا کہ بھئی اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ کسی کو بتانا مت کہ یہ میں نے کہا تھا یا تم لوگوں نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، بلکہ الٹا جا کر مقبرے کی از سر نو تعمیر کی تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے سکے کہ میں تو علی کا چاہنے والا ہوں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جو مامون رشید نے کیا تھا، باپ کو قتل کر کے بیٹے کو جو ہے وہ اپنا ولی عہد بنا دیا۔ تو اگر بنو امیہ بنو عباس کے لوگ کہیں کوئی فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خود عرب قبائل سے خطرہ تھا، یہ ایک عجیب خطرہ تھا عرب قبائل سے۔ کیوں؟ مولا علی اپنے سامنے آنے والے کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، نہیں قبول کرتا تھا تو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اب ظاہر سی بات ہے کہ جس جنگ میں وہ شریک ہوتے، مین آف دا میچ، سب سے زیادہ جو مقتول تھے وہ ان کے ہاتھوں ہی واصل جہنم ہوتے۔ تو عرب قبیلے کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں چھوڑا، عرب قبائل میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا کہ جس کے افراد میں سے کچھ افراد کو مولا علی نے نہ قتل کیا ہو۔ یعنی ہر قبیلے کا مشترکہ دشمن علی کی ذات تھی۔
تو عرب قبائل سے ان کو خطرہ تھا کہ عرب قبائل، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے بھئی رسول اللہ کی آمد کے بعد تو مسلمان ہو گئے تھے، رسول اللہ کی آمد کے بعد مسلمان تو ہوئے تھے، لیکن کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ سفیان جیسے فتح مکہ کے بعد زیادہ تر لوگ کیوں مسلمان ہوئے تھے؟ مجبوری میں مسلمان ہوئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام لانے میں فائدہ ہے تو اسلام لے آئے مجبوراً، ورنہ تو واپس پلٹ جاتے، اور جن کو حکومت نہیں ملی وہ واپس پلٹ گئے۔ خود شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد عرب قبائل میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد مرتد نہ ہو گیا ہو واپس۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسول اللہ کے انتقال کے بعد کس طرح اپنا رخ پھیرا، تو عرب قبائل سے تھا خطرہ۔ تو اس زمانے میں اس کا قصہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفصیل سے سنائیں گے، لوگ جو ہے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا جس طرح شہروں میں تنظیموں میں ایک عروج ایک زوال آتا ہے، کراچی میں رہنے والے تو جانتے ہوں گے عروج اور زوال آتا ہے، پاکستان میں رہنے والے ان کی سیاست کو واقف ہوں گے، تو جب قبائل کو عروج آتا تھا تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے دشمن کون کون گزرے ہیں، فلاں 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 فلاں، ان کی قبریں کہاں ہیں، تو ان کی قبروں پہ جا کے ان کی قبروں کو پامال کیا کرتے تھے۔ بنو عباس نے بنو امیہ کی کئی قبروں کو بادشاہوں کو نکال کے، بلکہ تاریخ تو کہتی ہے کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے ہر بادشاہ کی قبر کے لاشیں کو نکال کر پامال کیا سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ واحد بادشاہ تھا بنو امیہ کا جس نے علی پہ لعنت رکوائی، شاید اس وجہ سے اس کی لاش کی بے حرمتی ہونے سے رک گئی۔ بہرحال تو یہ مولا علی کو خدشہ تھا، چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قبر کو گمنام رکھا۔ اور اچھا یہ بھی دیکھیں کہ قبر جو ہے اس کا انکشاف دشمنان اہل بیت ہی میں سے ہوا، اور حدیث رسول موجود ہے، اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دین کا کام نیک بدکار فاسق و فاجر سے بھی کرواتا ہے۔ ہارون رشید ایک دفعہ شکار کے لیے گیا تو اس کو ہرن اور زیبرے نظر آئے، زیبرا، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ ہرن تو بہت زیادہ اہم چیز شکار کے لیے مانی جاتی ہے، زیبرا مفقود تھا، تو اس نے اپنے کتے، شکاری کتے پیچھے لگائے اور گدھ کو اڑایا کہ جاؤ پکڑو۔ تو کچھ دیر گئے تو یہ جو ہرن تھا اور زیبرا تھا یہ جا کے نا ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ پریشان کہ کتا نہ آگے جا رہا ہے نہ گدھ حملہ کر رہا ہے، جیسے ڈر رہے ہوں اس جگہ سے، جائیں گے تو کوئی ضرر پہنچے گا، مر جائیں گے، کچھ ہو جائے گا۔ تو کافی دیر جب گزر گئی تو اس نے وہاں پہ موجود ایک شخص کو پوچھا جو وہاں کا رہائشی لگتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کتے اور یہ گدھ آگے کیوں نہیں جا رہے، لیکن ہرن اور زیبرا تو وہاں کھڑے ہوئے ٹیلے پہ۔ تو پھر اس نے بتایا یہ مولا علی کی خبر ہے۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے، تو اس نے پہلی مرتبہ باقاعدہ قبر تعمیر کی، زری بنائی اور مزار بنایا اور عام لوگوں کے لیے اس کو کھولا۔ پہلی مرتبہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ مولا علی کی قبر ہے، اور پھر عام لوگوں نے وہاں پہ آنا جانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کے حرم مطہر میں تعمیرات میں حصہ لیا۔ ویلم، موصل، طبرستان، یہ وہیں کے علاقے ہیں کہ شیعہ جو تھے، ویلم، طبرستان اور موصل کے شیعہ، انہوں نے آ کے ان کی قبر مبارک پہ کسی نے گنبد تعمیر کرایا، کسی نے زری، کسی نے قبر کو کشادہ کیا، کبھی حرم وسیع کیا۔ لیکن شاہ صفوی اسماعیل صفوی خاندان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ایران کے، بلکہ انہوں نے عثمانیہ سلطنت جو اس وقت موجود تھی اور ایران میں صفوی خاندان تھا، انہوں نے کہا بھی تھا عثمانی سلطنت کو کہ آپ نجف ہمارے حوالے کر دیں، ہم سنبھال لیں گے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ جیسے حج ایک زمانے میں ترکوں کے انڈر میں تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ ٹیک کیئر کرتے تھے۔ اور ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ابھی اس وقت سعودی عرب کی معیشت اتنی بری طرح بدحالی کی طرف جا رہی ہے کہ انہوں نے ترکی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ حج سنبھال لیں دوبارہ فار دا ٹائم بینگ، لیکن خود ترکی کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ حج کو ٹیک کیئر کریں۔ تو ترکوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ سے ریکویسٹ کی تھی شاہ اسماعیل نے کہ یہ نجف ہمیں دے دو اور جتنی قیمت چاہے لے لو۔ تو اس زمانے کے ترکی وزیر یا عثمانی وزیر نے کہا تھا کہ نجف کا ایک پتھر ہمیں 1,000 لوگوں سے زیادہ عزیز ہے، نجف تو کیا ہم ایک پتھر بھی نہیں دیں گے۔ بہرحال جب ان کی قبر مبارک دریافت ہوئی تو لوگوں کی جو سوئی ہوئی محبت تھی مولا علی سے وہ جاگ اٹھی،
جس طرح خلیفہ سویم کے بعد ایک دم سے لوگوں کے دلوں میں مولا علی کی خلیفہ محبت جاگ اٹھی، اس طرح ان کی قبر کے انکشاف ہونے کے بعد لوگ جوق در جوق یہاں پہ آیا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، اور جو بھی اپنی تعلیمات، جو بادشاہ اپنے اپنے حساب سے اس کی تعلیم و ترقی میں حصہ لے سکتا تھا، شاہ صفوی اس وجہ سے بھی بہتر ہیں کہ عبد الوہاب نے اپنے ٹولے کی سرکردگی میں کئی حملے کیے 18ویں صدی میں، اور اتنا قتل و غارت کیا کہ صرف کربلا میں 12 ہزار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور نہ صرف قتل و غارت بلکہ پانی تک روک لیا کرتے تھے۔ تو یہ شاہ صفوی نے باقاعدہ فرات سے ایک نہر کھدوائی جو کہ نجف آیا کرتی تھی، تو حرم مطہر کی تعمیر میں انہوں نے بہت حصہ لیا۔ اس وقت بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ عراق کے بعد جو قوم آپ کو مینجمنٹ میں، انتظامیہ میں نظر آئے گی وہ ایرانی افراد ہیں۔ پھر جب شاہ صفوی اس سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہوا تو پھر صدام ملعون کا دور شروع ہوا، اور اس نے کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہیں کیا وہاں کے جو زائرین تھے ان کو ڈرانے دھمکانے میں۔ ایک دور تو یہ تھا کہ اگر کوئی وہاں جاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اکیلا پاتا تھا۔ بعض راتوں میں، بعض ایام میں ایسا بھی ہوا ہے خوف کی راتوں میں کہ وہاں فقط ایک ہی زائر نظر آتا۔ ہمارے ایک دوست اس زمانے میں جب گئے تھے صدام کے زمانے میں تو بتا رہے تھے کہ حرم میں فقط میں کھڑا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پاکستان سے گئے تھے، یہ جوش جذبے سے معمور تھے، فقط یہ کھڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ایسی حالت بھی ہوئی ہے کہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، منتظمین میں، گارڈز میں، اور جو افراد ہوتے تھے باقاعدہ ان کے ایجنٹس گھما کرتے تھے، جاسوس، کہ کون لوگ آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس تصویر میں جو ہے یہ صدام آیت اللہ خوئی کو زبردستی گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔ تو پوری کوشش کی انہوں نے جو ہے وہاں کے مراجعین کو، مجتہدین کو ستانے کی، وہاں کے لوگوں کو کسی طرح کے یہاں کی زیارت کا زور کم ہو جائے۔ لیکن جب 2003 میں یہ واصل جہنم ہوا، اس کو پھانسی ہوئی، تو پھر مقامات مقدسہ کا پورا انتظام وزارت اوقاف سے نکل کر دیوان وقفی شیعی کے پاس آ گیا۔ پہلے حکومت کے کنٹرول میں تھا، اور حکومت میں اہل تشیع اہل تسنن دونوں ہوا کرتے تھے، وہ دونوں سنبھالتے تھے۔ لیکن اب یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تمام عراق کے تمام مقامات مقدسہ میں فقط شیعہ افراد جو ہوں گے اور وہی انتظام سنبھالیں گے۔ تو دیوان وقفی شیعی کے بعد سے ایک دم سے انقلابی تبدیلی آئی ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں وہاں کتنی سہولیات ہو گئی ہیں، اسپیشلی جو ابھی 2-4 سال کا وقت جو گزرا ہے، بالکل کچھ عرصے میں آپ دیکھیے گا مکہ مدینہ کو فیسلٹیز وائز بالکل بیٹ کر دے گا، پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو اچھا یہ بھی خوشخبری ہے کہ ابھی جو زری لگی ہوئی تھی مولا کی قبر مبارک پر، اس کو ہندوستانی اور چینی کاریگروں نے تیار کیا تھا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے، ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ لیکن ابھی تقریباً یہ بات ہوگی 1 مہینے پہلے کی، اسی مہینے جنوری کے مہینے میں آپ نے بھی سنا ہوگا 70 سالہ پرانی زری کو ہٹا دیا گیا ہے اور نئی زری لگائی ہے جو اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ابھی جو زری لگی ہے وہ 70 سالہ پرانی زری کے مقابلے میں لگی ہے اور اسی مہینے لگی ہے۔ اب آئیے نجف کی اہمیت کو دیکھنے کے بعد خود امیر المومنین کی زیارت کے کیا فضائل روایات میں مرقوم ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کی پیدل زیارت کربلا کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا۔ خود مولا کی پیدل زیارت اگر کوئی کرے، ہر قدم کے بدلے 1 حج 1 عمرے کا ثواب، اور اگر واپس بھی پیدل آئے تو ہر قدم کے بدلے 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہوٹل کتنا قریب ہے؟ ہوٹل قریب ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے حج مل رہے ہیں۔ آپ جو ہے ہوٹل قریب لے کے کیا کریں گے؟ دور ہوٹل ہے تو اچھا ہے، جب پیدل جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اور قریب ہوگا تو کم ثواب ملے گا۔ تو مولا نے ہمارے لیے، ائمہ نے ہمارے لیے، ہماری مشکل میں بھی ہر مشکل کا ایک ایک جو ہے عظیم ثواب رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اور معصومین ہمارا کیا کہتے ہیں پردہ کتنا رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تھک جاتے ہیں سو جاتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ امی کیا کہتی ہیں کہ بھئی بیٹا کیا پورا روزہ تم جو ہے وہ سوتے میں گزارو گا؟ ہم کیا کہتے ہیں فوراً؟ آپ کو معلوم نہیں سونا عبادت، سانس تسبیح۔ تو ہم جیسے نکموں کی اللہ نے لاج رکھ لی،
رسول اللہ نے پردہ پوشی کر لی. ہم سوتے اور آرام کرتے ہیں اپنی کاہلی اس کی وجہ سے, لیکن بڑے فخر سے کہتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں اس کا کتنا بڑا اجر ہے. اب سنیے ان لوگوں کے بارے میں جو سستی کاہلی میں حرم نہیں جاتے اور ہوٹل سے چپکے بیٹھے ہیں, وائی فائی سے کھیلتے رہتے ہیں, یا اے سی روم میں بیٹھے رہتے ہیں, یا ڈائننگ ہال میں بیٹھے رہتے ہیں. حرم کے قرب و جوار میں, یعنی قرب و جوار کا مطلب ہوٹلز میں ایک رات بسر کرنے کا کیا ثواب ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی مہینوں کی, کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ہوگا؟ 700 سال کی عبادت کا ثواب ہے. فقط ایک شب آپ نے ہوٹل میں گزارے, آپ سو کے آ رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, تھک گیا بھائی میں ہوٹل جا رہا ہوں, عبادت نہیں کرو گے نہیں. اگر تمہیں معلوم نہیں ہوٹل جا کے مجھے 700 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن اب آپ یہ سوچیں, تھوڑا سا اس کو پازیٹیولی لیں, کہ جو حرم کے قرب و جوار میں رہے 700 سال کی عبادت کا ثواب ایک سال میں پائے, جو حرم کے اندر رہے وہ کتنا ثواب پائے گا؟ اللہم صلی اور جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ فقط مولا علی نہیں, آدم اور آدم ثانی بھی اسی ذریعے میں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا علت ہے, 1,24,000 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کو چنا. تو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آدم اول اور نوح علیہ السلام آدم ثانی, اور آدم یعنی مٹی سے بنا ہوا یا مٹی سے تخلیق کی ہوئی چیز, تو یہ دونوں مٹی سے بنے ہوئے تھے, اور علی ابو تراب. تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ مولا علی کی انبیاء پہ کیسے فضیلت. تو یہ دونوں انبیاء مولا علی کی پائندی کے قریب, پائے اقدس کے قریب دفن ہیں, اور خود انہوں نے, یہ کوئی بائی چانس کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا, ایکسیڈنٹ نہیں تھا کہ بس ایک دم سے ہو گیا, کہ آدم علیہ السلام نے اور نوح علیہ السلام نے دونوں نے خواہش ظاہر کی تھی. اب مولا علی تو پیدا ہوں گے 5,000 10,000 سال بعد, انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی ہمیں یہاں دفنایا جائے. تو کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بیت اللہ کے پاس آئی اور اس نے جو ہے وہ طواف کیا, پوری دنیا ڈوب گئی تھی, کعبہ نہیں ڈوبا, اونچا تھا, ٹیلے پہ تھا, مربع تھا. مولا علی کا شہر مربع نہیں ہے, مستطیل ہے, اونچا ہے اور ٹیلے پر ہے. تو کشتی نے طواف کیا تو وہاں فوراً وہی ہوئی کہ یہاں پر قبر میں موجود آدم علیہ السلام کی تابوت کو نکالو, اپنی کشتی میں رکھ لو. تو نوح علیہ السلام نے فوراً کھدائی کی جہاں پہ ان کو بتلایا گیا تھا, وہ پورا جو ہے صندوق جو ہے جہاں پہ جس کے اندر آدم علیہ السلام کی قبر تھی, جسد خاکی تھا, اس کو اپنی کشتی میں رکھا اور پھر بتائے گئے مقام پر دفنایا. اور پھر خود, اب ان کو معلوم تھا کہ آدم نے بھی خواہش ظاہر کی تھی, جب یہ دفن ہوئے ہیں تو یہاں مولا علی بھی ہوں گے, تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے یہاں دفنانا. تو جب ان کو دفنایا گیا, ان کو بھی ان کے والوں نے, ان کے چاہنے والوں نے, پیروکاروں نے دفنایا. اور جب مولا علی کو دفنانے کے لیے لائے گئے اور جب قبر کھودی گئی تو یہ ورقہ باقاعدہ نوح علیہ السلام کی طرف سے نکلا کہ مجھے یہیں پہ دفنانا. تو دونوں افراد کی خواہش تھی, یہ کوئی ایک بائی چانس وہ نہیں تھا کہ دونوں افراد یا تینوں افراد جو ہے اتفاقاً وہیں پائے گئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی ایک دیکھیں تاریخی حقیقت ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے خواہش جاری کی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اپنی قبر سے نکلوایا. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بائی چانس وہ وہیں پہ کوئی جودی جو ہے وہیں پر کشتی آ کے ٹھہری تھی, وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا, وہیں انہوں نے مسکن اختیار کیا. آدم علیہ السلام تو نہیں تھے وہاں پہ, وہ تو وہاں تھے بیت اللہ کی طرف تھے, مکہ معظمہ میں تھے. تو ان دونوں کی خواہش تھی کہ ہم کسی طرح حضرت علی کے ساتھ ان کی قبر مبارک کے آس پاس جو ہیں وہ دفن ہوں. خود فضیلت کے حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو میں پشت کوفہ کی طرف جانے کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک قبر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی بھی بیماری کے ساتھ جائے گا تو شفا یاب ہو کر واپس پلٹے. خصوصی طور پہ 27 لیلۃ الاحیاء جسے کہتے ہیں, 27 رجب, جس کا ذکر خود ابن بطوطہ نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے. تو مولا امام فرماتے ہیں کہ جو بھی جس بیماری کے ساتھ جائے گا اس قبر مبارک میں حاضری دے گا مولا کی,
اور سچے دل سے دعا کرے گا معرفت کے ساتھ تو واپس بغیر کسی بیماری کے شفا کے ساتھ آئے گا. یہاں پہ بھی دیکھیں مولا نے جو امام نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے پشت کوفہ. ابھی ہم نے کہا تھا نا ظہور یا ظہر اس کا ایک نام ہے. بہرحال جب بھی گفتگو طولانی نہ ہو اس لیے ہم نے وہ اذکار یہاں درج نہیں کیے، لیکن آپ کوشش کریں کہ تمام اذکار کو لفظ بہ لفظ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس کے لیے ہم نے اب بتلایا تھا کہ اگر آپ خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اعمال کو حرف بحرف لفظ با ترجمہ پڑھیں. ورود کوفہ، ارائیول ایٹ کوفہ، جب پہنچے اس کی دعا. دخول کوفہ ورود نجف اس کی دعا، جب ارائیول ہو آپ کا نجف میں. دخول نجف اس کی دعا. اس کے بعد اذن دخول جب حرم میں داخل ہو رہے ہیں، پھر دعا در صحن حرم امیر المومنین. پھر اس کے بعد رواق در مرقد امام علی، یعنی جو کوریڈور ہے ان کا قبر سے پہلے، زری مبارک سے پہلے، وہ اس میں داخل ہونے کی دعا. پھر پائے اقدس کی طرف کی دعا. پھر پشت قبلہ ہو کر زری کے سامنے کھڑے ہونے کی دعا. پھر سرائے اقدس سرانے کھڑے ہو کر دعا. اس کے بعد بہت ساری زیارتیں ہیں. زیارت امین اللہ خصوصی طور پہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس کو پڑھیں. ایک نماز ہے، ویسے تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں ہر معصوم کی، ہر امام کی زیارت کے بعد. مولا علی کے لیے 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ آپ کو 5 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ مولا علی کو سورہ توحید بہت پسند تھی. تو مولا علی کا چاہنے والا بھی اگر وہاں پہ ہو تو کوشش کرے ایکسٹرا، جس طرح کہا گیا اضافی رکعت پڑھنے کا، وہ اضافی رکعت پڑھے، اور سورہ توحید ہر رکعت میں 5 مرتبہ. اس کے بعد آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی زیارت، جو کہ خود اپنی خواہش اور تمنا سے یہاں ہوئے، پڑھے. زیارت امین اللہ، اور جو زیارتیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جب وہاں آپ کو اسٹے ملتا ہے وہ 5 دن کا تقریباً، یا 3 دن کا، 4 دن کا، تو روزانہ آ کے جتنی زیارات پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد آثار حرم امیر المؤمنین. ہم حرم میں داخل ہو گئے، ہم نے زیارت پڑھ لی، آدم و نوح کی بھی زیارت سے فارغ ہو گئے، نماز زیارت سے بھی ہم سبکدوش ہو گئے. اب ہمیں ہوش آئے گا، اب جو ہے ہم آس پاس دیکھیں گے کہ مولا علی کے حرم کے آس پاس کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ تفصیل، یہ خود اپنا ایک درس ہے کہ آپ جب حرم میں داخل ہو گئے اور مولا کی زیارت پڑھ لی، اولین کام تو آپ کو یہی کرنا ہے سب سے پہلے، مولا کی زیارت، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی زیارت. اس کے بعد آپ کو آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑانی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. 50 سے زیادہ علماء کی قبور ہے وہاں پہ، مدارس وہاں پہ موجود ہیں، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں عبرت آمیز جگہیں موجود ہیں، جن کو دیکھ کے، جن کے تاریخی پس منظر میں جا کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ کسب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آثار حرم امیر المؤمنین، یعنی حرم امیر المؤمنین کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. اس کے بعد اطراف حرم مومنین کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد ڈسٹنٹ زیارات، جیسے کوفہ میں مسجد، خود کوفے کی مسجد ہے، مسجد سہلہ ہے، اور پھر دیگر اصحاب امیر المومنین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو زیارت عراق نشب اشرف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زیارات کو قبول فرما. ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. يا مولا يا صاحب السماء